آج ایک بار پھر اس فاشسٹ رجیم کا چہرہ صرف پاکستان ہی نہیں پوری دنیا میں جا رہا ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ لاہور کے مختلف علاقوں میں کیبل کو بند کر دیا گیا اور ہمارے کئی 100 کارکن جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کا قصور کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے، لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق وہ الیکشن جو 30 اپریل کو ہونا ہے اس کی تیاری کے لیے ایک پرامن ریلی کرنے کے لیے آئے تھے۔ ایک پرامن ریلی تھی اور آپ فوٹیجز دیکھ لیں، ہمارے کارکنوں پر حملہ بھی کیا جا رہا ہے تو وہ واپس وار نہیں کر رہے، اتنے پرامن لوگ۔ لیکن اس نگران حکومت نے آج توہین عدالت کی ہے۔ یعنی عدالت ایک طرف کہہ رہی ہے، ہائی کورٹ کہہ رہا ہے، عدالتیں کہہ رہی ہیں، صدر پاکستان کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے کو جا رہا ہے، آئین یہ کہہ رہا ہے، اور دوسری طرف وہ نگران حکومت جس کا واحد مقصد الیکشن کرانا ہے، وہ الیکشن سے ریلیٹڈ تمام ایکٹیویٹی کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہی ہے۔ آج جو پانی پھینکا گیا اس کے اندر تیزاب ملانے کی اطلاعات ہمیں موجود ہیں۔ ہماری خواتین اس وقت ہسپتالوں میں گئی ہیں اس پانی کی وجہ سے۔ ٹیئر گیس کے شیل اس وقت برسائے جا رہے ہیں ڈیوس روڈ کے قریب اور یہ سامنے نہر کے اوپر۔ لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے لاہور کے مختلف علاقوں میں، پرامن لوگوں کی، شہریوں کی گاڑیوں کو توڑا جا رہا ہے۔ یہ زرداری کا بچہ اور گلو بٹ اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں طاقتیں۔ اور ہم یہ کہتے تھے، اب یہ کہنا کہ یہ قائم مقام حکومت غیر جانبدار ہے، یہ بڑا کمزور لفظ ہے۔ یہ تو ماشاء اللہ دور سے بھی آگے چلا گیا محسن نقوی، اور کس کے کہنے پہ یہ گیا ہے آگے، یہ ہمیں بتایا جائے۔ یہ توہین عدالت ہوئی ہے، پاکستان کی جمہوریت کو معطل کرنے کے لیے ایک سازش کی گئی ہے۔ میں دوبارہ اپنے کارکنان کو کہتا ہوں کہ آپ نے مشتعل نہیں ہونا، آپ نے قانون اور آئین کے دائرے سے باہر نہیں جانا، آپ نے کلیشز کو اوائڈ کرنا ہے۔ میرے دوستوں ساتھیوں، اس وقت عمران خان صاحب اندر موجود ہیں، وہ پوری سچویشن کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں اور اپنے وکلاء کے ساتھ قانونی راستے کے اوپر مشاورت کر رہے ہیں، اور ان چند لمحوں کے بعد وہ مشاورت مکمل ہو جائے گی اور پھر ہم اپنی اگلی حکمت عملی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن آج جس طرح جو فاشسٹ رویہ اپنایا گیا، جو بزدلانہ، یہ کیا سمجھتے تھے یہ کنٹینر لگا دیں گے، بند کر دیں گے تو یہ نکٹو بلاول اور بگڑی مریم یہ مقبول ہو جائیں گی؟ ان کا کیا خیال تھا نواز شریف اور آصف زرداری کے پیسے حلال ہو جائیں گے یہ سارا ہمیں ڈنڈے مار کے؟ آج ان کا اصلی چہرہ اور اصلی روپ پوری دنیا کے آگے بے نقاب ہو گیا۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جمہوریت کے لیے جو جدوجہد ہے وہ جاری رہے گی، آئین اور قانون کے بیچ رہ کے۔ یاد رکھیں، ہماری وہ جماعت ہے جس کی قیادت اور کارکنان نے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پہ جیلوں میں بھیج دیا تھا، لیکن آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ آج بھی ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ بھی یہ مناظر دیکھ رہی ہوگی کہ کس طرح ان کے احکامات کو پولیس کی لاٹھیوں کے نیچے، پولیس کے شیلز کے ساتھ اور نشانے لے لے کے جس طرح سے لوگوں کو شیلز مارے گئے اور پانی برسایا گیا، اس طرح اعلیٰ عدلیہ کے احکامات کو روندا جا رہا ہے۔ اور جس طرح ہماری خواتین کے اوپر تشدد کیا گیا، ہمارے نوجوانوں کے اوپر تشدد کیا گیا، یہ مناظر جو تاریخ کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ اور آپ یاد رکھیے 25 مئی کو بھی یہ مناظر دیکھنے کو آئے تھے، حمزہ شہباز کی اس وقت حکومت تھی، اور لوگوں نے 17 جولائی کو اس کا بدلہ لیا تھا جب نون لیگ کی سیاست کو لاہور شہر کے اندر دفن کر دیا تھا۔ اور یہ جو آج کے مناظر ہیں اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ اچھا، اور وہ رانا ثناء اللہ بیٹھ کے نا عوام کو تڑیاں لگاتا پھرتا ہے، عوام نے دوسری طرف ان کی سیاست کو دفن کر دیا ہے۔ آج یہ خود گلیوں محلوں میں نکلنے جوگے نہیں رہے، تو یہ چاہتے ہیں پورے ملک کی جمہوریت جو ہے اس کو معطل کر دیا جائے۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو میں کارکنوں سے کہوں گا کہ پرامن رہیں، قانون اور آئین کے دائرے میں رہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دیر میں دیکھیں، ہمارے پاس تو مختلف جگہوں سے ویڈیوز آ رہی ہیں، ہر جگہ سے ویڈیوز آ رہی ہیں کہ کارکنان ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کئی 100 کارکن تو ہمارے اس وقت گرفتار ہیں، اور جگہ جگہ کارکن ایسے ہیں جن کا خون بہہ رہا ہے۔ ہماری خواتین ہیں جو ہسپتالوں کے اندر موجود ہیں اس وقت، کیونکہ جس طرح کا ان پر تشدد کیا گیا ہے، شیلنگ کی جا رہی ہے اس وقت بال روڈ کے اوپر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناظر ہیں، یہ شاید ماشاء اللہ کے ادوار میں بھی دیکھے نہیں گئے۔ الیکشن کیمپین کا پہلا دن تھا، عمران خان صاحب نے یہاں سے ریلی نکالی تھی،
क्योंकि उन्होंने नहीं निकालने दी। आज पहला दिन था, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन तक ये क्या करेंगे और जमहूरियत और आइन क्या कहते हैं? देखें, ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये बेचारे, ये चंद डंडे सोटे ही हैं इनके पास। अब ये जो बेचारे, आप पुलिस वालों से पूछे, इनके दिल भी हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मान लो शाही में वॉक करके वो कहते हैं कि अब देखिए, उसका अभी मुझे तो इल्म नहीं है, लेकिन रैली तो अभी शुरू ही नहीं हुई। रैली तो अभी शुरू ही नहीं हुई और इनकी जान निकल गई है। ये रैली थोड़ी है, रैली तो निकलनी थी जब इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क से निकलना था। रैली तो अभी शुरू ही नहीं हुई थी और राना सनाउल्लाह की, मोहसिन नकवी की कांपें टांग गई, जिससे ये मतलब बहरहाल आप फिक्र ना करें, ये तहरीकें ऐसे नहीं रुकती। इनको ना सियासत का इल्म है, जो जराइम पेशा आदमी होता है ना, उसको सिर्फ डंडा सोटा ही नजर आता है। और वो क्योंकि उसके अपने दिल में पुलिस की ना एक है बैठी होती है, बचपन से वो जराइम में लगा होता है ना, तो इलाके का SHO ASI, वो समझता है शायद तहरीकें भी ऐसे रुक जाएंगी। ऐसे तहरीकें नहीं रुकती। बहुत शुक्रिया।